إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، ہمہ قسم کی وڈیائی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ حضرات عزیز احباب، اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور بے حد احسانات اپنے بندے پہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر پوری دنیا کائنات کے تمام انسان، جن، تمام مخلوقات بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہ کوئی شمار کر سکے، نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے پہلا اور بڑا احسان جو اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کا میوہ بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اپنی مرضی ہوتی ہے، کسے بیٹیاں دے دے اسی ایک اللہ کی مرضی ہے، جسے بیٹے دے دے تو بھی اسی ایک اللہ کی مرضی ہے، جسے کوئی بھی اولاد نہ دے، دنیا کے جس مرضی حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جون سی مرضی میڈیسن کا استعمال کر لے، جون سی مرضی پھکیاں کھا لے، جتنے بڑے مولوی کے پاس دم کروانے کے لیے چلا جائے، اگر اللہ کا حکم اور اذن نہیں ہے اس کو اولاد نہیں ملے۔ اولادیں دینے والا ایک اللہ ہے، خالق اکیلا اللہ ہے، داتا اکیلا اللہ ہے، دستگیر اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اکیلا اللہ ہے، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، بگڑیاں پالنے والا اکیلا اللہ ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در کے اوپر جاتا ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اولادیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج والدین کو اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اولادوں کی تربیت کیسے کرنی؟ بس ہر ایک کا یہ شوق ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی اعلیٰ افسریت کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے، اعلیٰ ڈگری حاصل کر لیں، اپنے اس چک کے اندر سے ٹاپ نمبروں پہ آ جائے۔ زیادہ تک سوچ ہماری یہاں پہ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ بچے دے دیے تو وہ بندہ لاپرواہی کے اندر ان بچوں کی تربیت نہیں کرتا، اور لاپرواہی ان بچوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بچوں میں سے ایک بچہ اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی دے دیں، اسے لاڈ اور پیار سے یہ مار دیتے ہیں، انہوں کچھ نہ آکھو، انہوں نہیں ہاتھ لانا۔ استادوں کو منع کر کے آ جاتے ہیں، اے ساڑا لاڈلا ہے، اے ساڑا پیارا ہے، اے ساڑا چاند ہے، اے ساڑا مٹھا ہے، انہوں کچھ نہیں آکھنا۔ سکول کے استاد پہ پابندی، مدرسے کے استاد پہ پابندی، معلم، استاد اور ٹیچر کے اوپر ہما قسم کی پابندیاں لگا کے بچے نو کچھ نہیں آکھنا۔ بچہ جو مرضی استاد کے ساتھ کرتا رہے، نہیں جی آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ یہ لاڈ اور پیار میرا اور آپ کا بچوں کے مستقبل کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو چیز میں سوچتا ہوں اور جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، اپنے ذہن کے اندر جو باتیں سوچتا ہوں، جس طرح والدین آج کے دور کے اندر بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اگلا معاشرہ اس سے زیادہ بدتر ہونا ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہونا ہے۔ اب بھی آپ کو کئی چور ملیں گے، کئی زانی ملیں گے، کئی ڈاکو ملیں گے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور باغی ملیں گے، اور آئندہ دوروں کے اندر یہ بات کم ہونے والی نہیں ہے، یہ بات بڑھتی رہے گی۔ اس وقت رکے گی جب میں اور آپ اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچ کے ان کی تربیت اچھی کریں گے۔ جس وقت تربیت کرنے کی عمر ہوتی ہے،
ہم وہ لاڈ اور پیار کے اندر گزار دیتے ہیں اور ہم صحیح تربیت نہیں کرتے. اور پھر آ جانے قاری صاحب کو، قاری صاحب ساڈا پتر ویکھو جی کنا سیانا ہو گیا ہے، اور ویکھو 20 سال جنہ اتنی عمر ہے، یہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، یہ ہماری بات نہیں مانتا، ماں کے آگے بولتا ہے، استادوں کا احترام نہیں کرتا. آج تو آئے دم کروانے کے لیے اور کوئی وظائف کو پوچھنے کے لیے، آج تو آئے تو ڈوبتا کیوں نہیں ہے اور مرتا کیوں نہیں ہے؟ جب تو نے پہلے اپنے بچے کے کان کے اندر اللہ اکبر کی صدا ڈالی تھی، جب یہ شعور اور سمجھ بوجھ والا ابھی نہیں ہوا تھا، تیرا کام تھا اسے مسجد میں لا کے امام کے قریب کرتا، تو اسے قرآن سکھاتا، حدیث سکھاتا. آج تیرے اوپر یہ نوبت نہ آتی. وجہ سبب اور یہ ہے والدین نو تربیت دا پتہ کوئی نہیں، تربیت اچھی کرنی ہے. قاری صاحب جی دم کر دے. اب آپ ذرا دیہاتی بندے ہیں، دیہاتی مثال کے ذریعے سے آپ کو یہ موضوع اور یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. اگر بیج ڈال دیں اور چھوٹی چھوٹی پنیری ہو جائے ایک جگہ تو دوسری جگہ تے رکھنا آسان ہوندہ کہ نہیں ہوندہ؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوندہ. اگر جب ایک بڑا درخت بن جائے اور وہ پھل پھول دینے والا بن جائے، اپنی جوانی کو پورے طور اور ضبابت اور شبابت کے اوپر آ جائے، پھر اس درخت کو کہیں کہ اکھاڑ کے دوسری جگہ تے رکھ دیو، پھر نہیں ہونا. 100 دے وچوں 90 درخت سڑ جائیں گے، 10 کامیاب ہوں گے، ان میں سے کوئی پھل دے گا کوئی پھل نہیں دے گا. کیوں؟ جو عمر بچوں کی یہ پنیری کی عمر ہے، ان بچوں کو اب لا کے جو تربیت کرو گے، ان کو دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا آسان ہوگا. ان کو زنا سے، گناہ سے، چوری سے، بدکاری سے، فحاشی سے نکال کے دوسری جگہ پہ رکھنا آسان ہوگا. اگر آج تربیت نہ کی، پھر کل آپ جتنے مرضی دم کرواتے رہیں، جتنے مرضی تربیت کے اصولوں کو سمجھتے رہیں، پھر توڑی انہاں نے گالنوں نہیں مننا. ایک ہی ہوں جی والدین انہا پیسہ لانے نے، انہا کچھ کھوانے پیانے، لیکن کیا ہوتا ہے جوانی اب بچے کی آ گئی ہے اور یہ اب بوڑھا بابا ہو گئے ہے. یہ وہ شخص ہے جو اپنے 5-6 بچوں کی جوانی کے اوپر فخر کیا کرتا تھا، علاقے کے اندر برادری کے اندر بتایا کرتا تھا میرے انے پتر نے. کوئی بندہ سانو ہاتھ لا کے دے بگائے، اپنی پوری زور اور شوز اور اپنی حیبت کو بٹھاتا تھا. لیکن آج بوڑھا ہو گئے، آج جن 6 بچوں کے اوپر ناز کرتا تھا، آج وہ 6 بچے قریب نہیں آنے. اور دنے ابا جی توڑیاں بیماریاں دے ساڑھے کول پیسے نہیں ہیں، توڑیاں دوائیاں دے پیسے اسی نہیں پورے کر سکتے. ڈوب مرنا چاہیے ایسی اولادوں کو. ان والدین کو کہتے ہو دوائیوں کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، اپنی ان ماں کو دھکے دیتے ہو، ان کے بالوں کو کھینچتے ہو، چہروں کے اوپر تماچے مارتے ہو. تم سے بدتر بندہ کون ہو سکتا ہے جو والدین کی گستاخی کر کے ان کے آگے سے بولتے ہیں؟ تجھے پتہ نہیں ہے ماں نے پیدائش کے وقت جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو ان کو دیکھ نہیں سکتا، تو اس کو محسوس نہیں کر سکتا. آج تو کہتا ہے والدین نے ساڑھے واسطے کیتا کیے، بڑھایا کیے ساڑھے واسطے. تجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. سردیوں کی راتوں میں تو پیشاب کر دیتا تھا، تیرے والدین اٹھا کے اب تیری گندگی کو اپنے سینے کے اوپر رکھ لیتے تھے اور تجھے یہ کہتے تھے کہ بیٹا سو جا. ساری رات جاگ کے گزار دیتے تھے. ساڑھا پتر سکون نال سونا چاہیے. اب تیرا فرض ہے، اب تیرا حق ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر تاکہ بڑھاپے کے اندر تنوے ٹینشن نہ ہوئے. تربیت اچھی نہیں کرنا. اب بات آگے بڑھاتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر موجود ہیں. ایک عورت تشریف لائی، اس کے ساتھ 2 بچیاں ہیں اس کے ساتھ. اب اماں کو فرماتی ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ مہربانی کریں کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دیں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تلاش کیا، دیکھا کہ صرف ایک کھجور ملی ہے، صرف ایک کھجور ملی ہے. آج اللہ تعالیٰ نے عالی شان بنگلے دیے ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اور سرکشیاں اور تو نواب گیری اور اپنی چدرات کو جماتا ہے. اماں گھر تلاش کیے، ایک کھجور کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملی. حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ہم اماں کے گھر ہم نے دیکھا ہے اگر بندہ کھڑا ہوتا تو ان کی جو چھت ہے سر کو لگتی تھی، لیکن اماں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی. جو ایک کھجور تھی وہ بھی اس عورت کو دی ہے. اس نے 2 ٹکڑے کر کے ایک بچی کو ایک کھجور، دوسری بچی کو دوسری کھجور دے دی ہے. خود بھی بھوکی ہے، ان کو کھلا دیے، خود بھوکی رہ گئی ہیں. اماں یہ بات دیکھ رہی ہیں. یہ عورت تو چلی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
کہ ایک عورت اس طرح آئی تھی، اس نے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچوں کو دے دیے، اپنے بچیوں کے وہ تھما دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اچھی کرتا ہے، ان کو حلال کھلاتا ہے، اللہ اس صبر کے بدلے کے اندر ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے۔ آج ہر ایک بندے دی خواہش ہے ساڈا پتر امام بخاری ہونا چاہیے رحمہ اللہ تعالی۔ آج ہمارا بیٹا امام مسلم ہونا چاہیے، امام ابو داؤد ہونا چاہیے، وقت کا محقق ہونا چاہیے، وقت کا محدث ہونا چاہیے۔ یہ محدث اور مبلغ اور دین کے دائی ایسے نہیں بنتے تم حرام کھلاتے رہو، سودی بار کاروبار کرتے رہو اور تم چوریاں کرتے رہو اور وہی لقمے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو کھلاتے رہو، پھر کہو کہ یہ اولادیں نیک ہو جائیں گی۔ پھر اولاداں نیک ہونیاں کو نہیں دیاں۔ رات کیڑا کوئی ویکھدا وے چلو کسی دے گنے ہی پٹ لینے ہیں، کوئی فروٹ لگے ہوئے نہیں، کرتے نہیں کرتے۔ ہر بندہ ہر بستی کا یہ مسئلہ ہے، ہر جگہ پہ یہ آپ وہ چیزیں لا کے اپنے بچوں کے منہ کے اندر لقمے ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیں آج آپ بھی چوری کر رہے ہیں اور کل آپ کے بچے آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد محترم کہنے لگے کہ امام بخاری رحمہ اللہ امام بخاری اس لیے نہیں بن گئے، امام بخاری رحمہ اللہ کے پیچھے مین چیز اور بنیاد والد کی تربیت شامل ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کی ہے، میں نے جو لقمہ بھی ان کے منہ کے اندر ڈالا ہے کوئی ایک لقمہ ایسا نہیں ہے، 1 روپیہ تو ہونا دور کی بات ہے، 1 ٹکا اور پیسہ بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے حرام کا کھا کے حرام کا کما کے اپنے بچوں کے منہ کے اندر دیا ہو۔ حلال کھماتے رہے ہیں، حلال دیتے رہے ہیں، حلال پہناتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں فرما بردار ہو گئی ہیں۔ آج نہ حلال کھاتے ہیں نہ حلال کماتے ہیں، 2 نمبریاں اور ڈنڈی بازیاں ہماری کی کہنے نے میرا پتر ہون بڑا چلاک ہو گیا ہے، انہوں بڑے گورا آ گئے نے، بڑے طریقے آ گئے نے کہ اے ہاتھ دی صفائی جڑی کر دے پتہ بھی نہیں لگن دینا دوسرے بندے نو۔ آج 5 اور 10 روپے کی خاطر تو اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں بیٹا جو سودا لینے کے لیے چیز لینے کے لیے انہیں نال 2 نمبری کرنی ہے، تو یاد رکھ تو ہی مریا پیا ہوئیں گے تیرے نال انہیں 2 نمبری کرنی ہے۔ کیویں 2 نمبری کرنی ہے؟ انہوں جنازہ نہیں آنا ہونا۔ آج تو 2 نمبریاں اور ڈنڈی بازیاں سکھا رہے ہیں، وہ بھی دن تجھ پہ آنے والا ہے، تو لوگوں کے ساتھ اس کو ڈنڈی بازیاں سکھاتا ہے اور تیرے ساتھ یہ ڈنڈیاں بازیاں کرے گا۔ ایک کانفرنس کے اندر میں خطاب تھے، ایک بندہ قریب ہویا کہنا قاری صاحب آج جڑی گل سنی ہے نا دل بڑا پریشان ہوئے ہے۔ میں نے کیا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے زندگی کا سب سے بڑا گناہ یہ کیا ہے جب والد کا جنازہ آگے پڑا ہوا تھا دعا آنا کا دور کی بات ہے، میں وضو بھی نہیں کیتا ہوں میں کھلو گیا۔ اب کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ ان کو دن اور رات حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جو کھلاتے ہو پلاتے ہو، کیا حساب تم نے اپنے مالک کو دینا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگو آپ کما رہے ہو، یہ بلڈنگیں آپ بنا رہے ہو، یہ کوٹھیاں آپ بنا رہے ہو، یہ جائیدادیں آپ بنا کے جا رہے ہو، یہ فیکٹریاں اور محلات تعمیر آپ کر کے جا رہے ہو، یہ بینک بیلنس آپ تعمیر کر کے اور یہ بینک بیلنس آپ جمع کر کے جا رہے ہو۔ یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، رہیں گے یہ، بسیں گے یہ یہاں پہ، تم مر جائے گا مٹیوں کے اندر چلا جائے گا، یہاں پہ رہیں گے اور بسیں گے اور کھائیں گے اور پئیں گے اور اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کہ تو نے حساب دینا ہے۔ اللہ دی عدالت دے وچ کھڑے ہو کہ تسی حساب دینا ہے۔ کل قیامت کا دن ہونا ہے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 2 بندوں کا فیصلہ ہونا ہے، والدین اور اولاد کا فیصلہ ہونا ہے۔ والدین کا فیصلہ ہوا انہوں جنت بھیج دیو اور اولاد کا فیصلہ ہوا انہیں جہنم بھیج دیں۔ والدین کو جنت دیکھتا ہوا یہ اولادیں برداشت نہیں کریں گی، اللہ کے پاس آ کے کہیں گی اے اللہ یہ وہ بندہ ہے، یہ ہمارے وہ والدین ظالم ہیں جو خود نماز پڑھتے تھے، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اٹھاتے نہیں تھے، خود قرآن پڑھتے تھے، ہمیں قرآن پڑھنے کا کہتے نہیں تھے، خود کا اذکار کرتے تھے، ہمیں اذکار کرنے کا کہتے نہیں تھے، خود اللہ کی عبادت کرتے تھے، صدقات دیتے تھے، ہمیں صدقہ دینے کا نہیں کہتے تھے، خود زکوٰۃ دیتے تھے، ہمیں زکوٰۃ دینے کا نہیں کہتے تھے، خود حلال کماتے تھے، خود حلال کھاتے تھے، کچھ اچھا پہنتے تھے، حلال ذریعوں کے ذریعے آمدن کو حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے ہماری تربیت اچھی نہیں کی۔ اللہ اگر ہم کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو میرے ان والدین کو بھی جہنم میں ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے، ان کی عدالت میں اس پیشی کی وجہ سے اللہ والدین کو بھی جہنم میں سپرد کر دے گا۔ آج انہی اولادوں پہ ناز کرتے ہیں،
اپنے بچوں کی تربیت کو اچھا کریں، اپنے بچوں کے ایک ایک اسلوب کو دیکھیں۔ اب بات یہ بیان کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی تربیت کو اچھا کریں، بچوں کو سب سے پہلی چیز یہ دکھائیں، یہ سکھائیں بات وما قدر اللہ حق کا قدری۔ سب سے پہلے بچوں کو سکھائیں کہ اللہ کی قدر کرنی ہے۔ اللہ کی قسم ہم ظالم لوگ ہیں، ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے، ہم اللہ کا حیا نہیں کرتے، ہم لوگوں کا حیا کرتے ہیں، اللہ کا حیا نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم لوگوں کے سامنے جاتے ہو، تمہارا اچھا روپ ہوتا ہے، تمہارے اچھے کپڑے ہوتے ہیں، تمہارے اچھے بال سمرے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارا چہرہ صاف ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، کوئی زیادتی نہیں کرتے، کوئی چوری نہیں کرتے، کوئی ڈنڈی بازی نہیں کرتے۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے یہ تو گندہ ہے، اس سے تعلقات ختم کرنے چاہیے، اس سے دوستیاں اور یارانوں کو ختم کرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں کے سامنے جاتے ہو تمہارا اچھا روپ ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہاں پہ عرش بری کا بیٹھا ہوا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتے تم تنہائیوں کے اندر جا کے چن چن کے اللہ تعالیٰ کی حرمات کو پامال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہو، گانے تم سنتے ہو، فلمیں تم دیکھتے ہو، قوالیاں تم سنتے ہو، ڈرامے تم دیکھتے ہو، چوریاں تم کرتے ہو، زنا تم کرتے ہو، چھپ چھپ کے بات یہ بتانا چاہتے ہو اللہ حقیر ہے، دنیا کے لوگ بڑے عزت والے ہیں۔ اللہ کی قسم جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قدر نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات اپنے بچوں کو جو سکھانی ہے وما قدر اللہ حق کا قدری، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے ویسے کرنا ہے۔ کیویں کرنی ہے اللہ کی قدر؟ اذان ہو رہی ہو نا، چپ کر کے اذان نو سننا ہے۔ اذان ہو رہی ہو، ہم وہ دور گئے کہتے ہیں کہ یار ٹی وی بند کر دیو، اب وہ دور گئے اب کہتے ہیں کہ آواز بند کر دو، فلم چلنی چاہیے۔ اللہ کی قسم تو نے اللہ کے کلمے کا حیا نہیں کیا، تو نے اللہ کی اذان کا خیال نہیں کیا، تو نے اللہ کے بلاوے کا خیال نہیں کیا، اللہ تیرے بلاوے کا کیسے خیال کرے، تیری دعا کو کیسے قبول کرے؟ اذان ہوتی ہے، خاموش ہو کے اذان کو سنا کریں۔ اذان کے کلمات جو مؤذن ادا کر رہا ہوتا ہے وہی اذان کے کلمات پیچھے پیچھے دہراتے جانا ہے۔ آخر میں جو دعائیں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر اذان کا اسی طرح جواب دیتا رہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اے جے بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گے۔ اے میرا بڑا پیارا بندہ ہے، اے میرا بڑا میٹھا اور لاڈلا بندہ ہے، اندے واسطے جنت دا 1 دروازہ نہیں 2 دروازے نہیں، آج ہر دروازہ کھل جائے میرا پیارا آگے ہے۔ جس نے میری قدر کی ہے آج میں اس کی قدر نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ دی قدر کرنی ہے، اپنے بچیاں نو اللہ دی قدر کرنے والا بنانا ہے، اللہ کا حیا کرنے والا بنانا ہے، اذان کا احترام کرنے والا بنانا ہے۔ اور دوسری بات جو اپنے بچوں کو سکھانی ہے، بچہ اللہ دے گھر مسجد جانا وے شور نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جان گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آتے چہرہ متغیر ہو جاتا، پریشان ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں علی المرتضیٰ جی آپ بڑی شجاعت اور بہادری اور دلیری والے شخص ہیں، آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ جب مسجد میں آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کی عدالت کے اندر جا رہا ہوتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی ادا نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھ جائے جس کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو علی المرتضیٰ جی کل اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اور کیا جواب دیں گے؟ مسجد آنا ہے بڑے ادب کے ساتھ، مسجد بڑے حیا کے ساتھ آنا ہے، مسجد کا ادب کرنا ہے۔ پان کھاندے پہنے مسجد نالوں گزرتے پہنے پان مسجد دی دیوار تے چھڑ، شرم جانا چاہیے تجھے اللہ کی دیوار کا خیال نہیں ہے، تجھے مسجد کا خیال نہیں ہے۔ بڑے کھا کھا کے مسجد دیاں ٹوٹیاں دے اوتے پے ہوندے نے، تو نے اللہ کے ایک تو حرام چیز کھاتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے حیا کو سمجھتا نہیں ہے، اللہ کے گھر کی قدر نہیں کرتا۔ صفائیاں کرنا دور دی گل سی، یہ مسجد خیال نہیں رکھ دے، جان کے جمعہ پڑھن۔ اب یہ آیا ہے اللہ کے در کے اوپر، اب یہ آیا ہے اللہ کے دربار کے اندر آیا ہے، تو کیا تھا آج سارے مسلمان ہیں، کوئی کافر آندے جوتیاں چکڑ واسطے، کوئی عیسائی آتا ہے جوتیاں اٹھانے کے لیے۔ ہم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کے اندر سے چوری کر سکتا ہے، وہ ہر جگہ چوری کر سکتا ہے۔ جو اللہ کے گھر کا حیا نہیں کرتا اللہ اس کا حیا نہیں کرتا۔ چوریاں کرن گے مسجد دیاں، یو پی ایس چوری کر لیا، پکھے لا لے، یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ یہ مسلمان کرتا ہے۔
یہ کوئی عیسائی اور یہودی آ کے یہ کام نہیں کرتا۔ مسجد بیٹھے نے فیس بک چل رہی ہے، مسجد بیٹھے نے واٹس ایپ چل رہی ہے، یہاں پہ آیا ہے اب مخلوق سے رابطہ ختم، اب مالک کے ساتھ رابطہ قائم کر، اپنے بچوں کو سمجھا دے اللہ کے گھر کے اندر آنا ہے، نظریں جھکا کے آنا ہے، اللہ کے دربار میں آنا ہے، ڈر کے آنا ہے، خوف سے آنا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ ایتھے بیٹھ جاندے نے جوان، پاکستان دا میچ ہو ہار گئے، فلانا آئی ہیں، وہ ہو گیا۔ مسجدیں اس لیے بنائی تھی تو پاکستان کے میچوں کی یہاں پہ باتیں کرے، تو عمران خان اور نواز شریف کی باتیں مسجدوں میں کرے، تو اپنے بچوں کو کیا سبق دے کے جا رہے ہیں؟ بچوں اسی کرکٹ تے عمران خان دیاں گلاں کرنے، تسی ایتھے بیٹھ کے فلماں دیاں گلاں کرنی ہیں۔ یہ کیا سکھا کے جا رہے ہو اپنے بچوں کو؟ اللہ کی قسم ایک بندہ وضو کر کے جا کے مسجد کوئی چیز کردہ نہیں نا، جا کے وضو کر کے چپ کر کے بیٹھ جاندہ ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کا بیٹھنا بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ ایسی ادو تکر سانو چین ہی نہیں آنا جو تکر ساڑی گپ نہ لگے۔ باہر تیرے لیے یہ گلیاں تھوڑی ہے گپ شپ کرنے کے لیے، تجھے مسجد ملی ہے جس کی جب تو اللہ کی قدر نہیں کرے گا، وما قدر اللہ حق قدری، اس طرح اللہ کی قدر کرنی ہے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث بھی رہے ہیں، محدث رہے ہیں، یہ تربیت اولاد کتاب لکھی ہے، پروفیسر ڈاکٹر عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ ڈگری حاصل کی، ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے، اماں آج جو تو پڑھاتی رہی ہے، اماں آج تو نے جو مجھے افسر بنایا ہے، آج کے بعد میری نوکری لگ گئی ہے، مجھے تنخواہ آیا کرے گی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے اور رات ہوئی، صبح دیکھا کہ والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور عبداللہ کہتے ہیں اے عبداللہ تو نہ پیسے نہ کی کرنا ہے، ہنو ماں نہیں رہی جس کے لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو لوگوں سے مانگتا تھا، آج دولتیں موجود ہیں، آج ماں موجود نہیں ہے، آج وہ ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعائیں کرنے والی عبداللہ ماں نہیں ہے، تو کیا کرے گا اس دولت کا؟ اس دن سے یہ تحیہ کیا میں اپنے مالوں تین حصے تقسیم کیتا کرانگا، پہلا حصہ اپنی ماں واسطے، اپنی امی واسطے، اپنی جنت واسطے، اپنی جنت کے لیے رکھا کروں گا، اور دوسرا حصہ کہ میں اس کو جو ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کے اخراجات کے لیے، اور تیسرا حصہ مزید کاروبار کو بڑھانے کے لیے پیسے جمع کرتے رہے، رقم جمع کرتے رہے۔ اور وہ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے پاکستان کے پنجاب کے ایریے کے اندر اپنی ماں سے محبت کی وجہ سے اس پنجاب کے ایریے کے اندر اپنی امی کے نام کی 100 مساجد کو تعمیر کی ہے، اپنی امی کے نام کی 100 مساجد تعمیر کی ہیں۔ آج تیرے پاس والدین کی دوائی کے پیسے موجود نہیں ہیں، آج تو نے جھڑکیں دیتا ہے، آج تو نے ڈانٹتا ہے۔ ابا کھنگ دینے نا بچیاں نو بیماریاں لگ جاندیاں نے، انہاں دا کمرہ جڑا ہے نا وہ اینڈ والا کمرہ جدھر کوئی نہیں جاتا ان کو ادھر ڈال دیں، تو جنت کو دھتکار رہے، تو جنت کو پھینک رہے۔ تو والدین کا نوجوانوں آپ کو خاص طور پہ پیغام ہے، یہ بات نوٹ کریں، اپنے دلوں پہ لکھیں، اس بات اور پیغام کو اپنے دلوں کے اوپر لکھ کے چلے جائیں۔ جس طرح شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے اپنی والدہ کے نام کی 100 مساجد کو تعمیر کی ہے، کیا میں اور آپ اس طرح نہیں کر سکتے؟ کوئی لاٹری بنائیں، کوئی گلہ بنائیں، کوئی پیسوں کا اکاؤنٹ ایسا بنائیں، پیسے جمع کرتے رہیں۔ والدین کی بڑی تمنا ہوتی ہے اسی جائیے بیت اللہ وے کے آئیے، بیت اللہ دی زیارت کر کے آئیے، ہر والد کی خواہش ہوتی ہے، پیسے جمع کرتے ہیں، اتنے بچے اور بچیاں جمع ہو جاتی ہیں، ان کے جہیز کے اوپر پیسے لگ جاتے ہیں، بچے کے ولیمے پہ پیسے لگ جاتے ہیں، وہ ارمان وہ والدین کے دلوں کے اندر رہ جاتے ہیں، پھر یہ ارمان کچھ اس طرح تبدیل ہوتے ہیں، چلو کوئی نہیں میرا بیٹا مجھے حج کروا دے گا، میرا بیٹا مجھے عمرہ کروا دے گا۔ اللہ کی قسم کوئی لاٹری قائم کریں، کوئی گلہ قائم کریں، کوئی اکاؤنٹ ایسا بنائیں، کہیں کہ ابا جان جو آپ کے دل کا ارمان ہے آپ نے اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے، ابا جان باقی بھائی پیسے دیں یا نہ دیں، اس سال میں نے آپ کو رمضان المبارک میں نے عمرے پہ بھیجنا ہے۔ اللہ دی قسمیں جڑیاں دعاواں پتہ نہیں انہاں دی زندگی ہے کہ نہیں، جو دعائیں آپ کے حق کے لیے نکلیں کی، اللہ کی قسم والدین دعا کریں، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، والدین نے ان بچوں کے لیے مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سفید داڑھیوں والے بابے اور یہ کپ کپاتے ہاتھ یا بوڑھی اماں کے جب اٹھتے ہیں، اللہ میرے بیٹے کے کاروبار میں برکتیں دے دے، اللہ میرے بیٹے کو تکلیفیں اور پریشانیوں سے دور کر دے، اللہ رحمت کے دروازے کھول کے کاروبار میں برکات کا نزول فرما دیتا ہے۔
شیخ عبداللہ رحمہ اللہ، ان کا بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے، اصل جو بات بتانی ہے ابھی وہ بات موجود ہے، ان کا بیٹا اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ اس طرح 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جو اس بچے کو پاکٹ منی ملتی ہے، جو صبح جاتے وقت جو خرچ ملتے ہیں، جو صبح کے لیے جو جیب کا خرچ ملتا ہے، یہ بچہ بھی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے جس طرح باپ کرتا ہے۔ آج اسی آنے تقریراں کر کے انہوں نے سنائی رکھو، آپ کا عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ان باتوں سے زیادہ آپ کا فعل زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جو آپ کریں گے آپ کے بچے وہی کریں گے۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ کا بیٹا 3 حصوں میں مال تقسیم کرتا ہے، پہلا حصہ اپنے گھر کے اندر گلہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور دوسرا حصہ راستے میں کوئی غریب دیکھتا ہے یا سکول میں کوئی غریب دیکھتا ہے اس کو دے دیتا ہے، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ خود کھا لیتا ہے۔ اور یہ پیسے جمع کرتے کرتے اس نے ایک مسجد کے اندر واٹر کولر لگوا دیے۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ ایک دن مسجد میں گئے اور جا کے وہاں پہ نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد دیکھ دینے ایک واٹر کولر لگیا ہوا ہے اور لوگ پانی پی رہے ہیں۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ شاید عبداللہ یہ تو نے آج اپنی امی کا واٹر کولر لگوایا ہوتا، آج تیری امی کو کتنا اجر ملتا۔ یہی ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور وہ واٹر کولر کے قریب پانی پینے کے لیے گئے تو حیران ہو گئے، کپکپاہٹ طاری ہو گئی، یہ کیا ہے کہ وہاں پہ کولر پہ دیکھا کہ ان کا نام شیخ عبداللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ پریشان ہو گئے، پانی پینا بھول گئے، امام صاحب کے پاس گئے، یہ کولر کس نے لگوایا ہے؟ میں نے تو پیسے نہیں دیے، یہ واٹر کولر کس نے لگوا دیے؟ کہنے لگے تو ہم نہیں پتا، یہ تو آپ کے بیٹے نے لگوایا ہے۔ اپنے بیٹے کی طرف دوڑے پریشان، کہیں میرے بیٹے نے چوری نہ کر لی ہو۔ اب اپنے بچے سے جا کے پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے فلاں مسجد کے اندر واٹر کولر لگوایا ہے؟ فرمایا جی ابا میں نے وہ واٹر کولر لگوایا ہے۔ کہنے لگے کہ ابا جان آپ اپنی امی سے محبت کے لیے، آپ اپنی امی سے پیار کے لیے اگر پاکستان کے اندر 100 مساجد کو تعمیر کر سکتے ہیں، کیا میں اپنے والد کے محبت کے لیے کیا ایک واٹر کولر بھی نہیں لگوا سکتا؟ آج بڑا پیغام ہے یہاں سے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی والد بچوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ان کو اچھا دیکھا ہو، فخر نال دس دینے ساڈا پتر فلانا بھی گانا گا لیندہ ہے، ڈانس بھی کر لیندہ ہے، چاچے انہوں فون کر کے دس دینے ہمارا بیٹا جو ہے وہ گلوکار بن گئے، فنکار بن گئے۔ بد نصیب ہے ایسے والد، بد نصیب ہے ایسے والدین جن کی اولادیں سنگر بنتی ہیں، گانا گانے والی بنتی ہیں، اللہ کے نافرمان بنتی ہیں۔ یاد رکھیں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ ہم تربیت اچھی نہیں کرتے، انہوں نے تربیت اچھی کی، اس کا صلہ دیکھا ہے۔ آج اپنے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، دیکھنے کو کیا ملتے ہیں، انہوں نے سوٹ دیکھو، ان کے بازو ننگے ہوتے ہیں۔ کیا سمجھا رہے ہو بیٹا؟ بڑے ہو کہ تو نے یہ بازوں کے اوپر کپڑا نہیں رکھنا۔ آج چھوٹی ہے اسے پتہ نہیں ہے، تو بتا رہا ہے سکھا رہا ہے، یہ بازوں کے اوپر تیرے کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے طریقہ آیا ہے؟ آج تیری بیٹی پلکوں کو کیوں بنوانے کے لیے بیوٹی پارلر کے اوپر جاتی ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتی ہے؟ آج تیری بیٹی کیوں ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھتی ہے؟ تیری بیٹی کے بال سنت کے مطابق نہیں، تو علیحدہ کمرے کے اندر موجود ہوتا ہے، تیری بیٹی علیحدہ کمرے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ موبائل کے اوپر کیا کر رہی ہے، وہ لیپ ٹاپ کے اوپر کیا کر رہی ہے، تجھے کچھ نہیں پتا۔ کیوں پتا نہیں ہے؟ جی اسی تے سیدھے سادے لوگ ہیں، سانو تے کوئی پتہ نہیں لگتا، جٹ جے بندے ہیں اے پڑھ دے لکھ دینے انگریزی انہاں نوں، تجھے یہ پتہ ہے تو روکتا ہے۔ اے سوچے اندے وچ بیٹا اپنی انگلی کو نہیں ڈالنا، بیٹا پتر کرنٹ لگ جائے گا، مر جائے گا، اندے وچ انگل نہیں دینی۔ آ گئے اس سے ڈراتے ہیں، بتاتے ہیں بیٹا اے آ گئے، اس کے قریب نہیں جانا، اپنے ہاتھ کو کرو گے تیرا ہاتھ جل جائے گا۔ تجھے آگ کا بھی پتہ ہے، تجھے بجلی کے کرنٹ کا بھی پتہ ہے، تجھے اچھے اور برے کی پہچان بھی ہے، اور تو پھر کہتے ہیں میرے بچے اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، اور تجھے یہ کلمہ کہنے سے پہلے معذرت کے ساتھ تجھے ڈوب مرنا چاہیے۔ تو اللہ کے دل ساڑھے پتر جی ڈاکٹر بن گئے نے، کوئی اعتراض نہیں، ڈاکٹر بناؤ، تجارت کرنے والا بناؤ۔ سر جی سارے پتر سارا کام کرنے والے نے، لیکن عبادت کرنے والے۔ بوڑھا بابا کر سے دعا کر دے سارے پترہ وہاں سے نمازی بن جان۔ تیری تربیت کی وجہ سے تیرے بچے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر پروفیسر بن سکتے ہیں،
تیرے بچے دنیا کے کاروبار اور تجارتیں کرنے والے بن سکتے ہیں، پھر تو جھوٹ بولتے، تیری تربیت کی وجہ سے بچے نمازی نہیں بن سکتے، قرآن کے دائی مفکر اور مبلغ اور محدث نہیں بن سکتے، تجھ سے بڑا جھوٹا بندہ نہیں ہے، تو نے ان کو دنیا کے مال اور دولت کی ہرس کے اندر لگایا ہے، کاش کہ تو نے جنت کے دروازے کے اوپر لا کے کھڑا کیا ہوتا، تو نے ان کی تربیت قرآن کی چوکھٹ اور نوکری پہ کی ہوتی، تجھے یہ پریشانی آج نہ ہوتی، تربیت ہی اچھی نہیں کی جس کی وجہ سے آج والدین پریشان ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک دوسرا واقعہ اپنی کتاب کے اندر نقل کیے، اپنے پترانوں تراشو، اپنے بیٹوں کو بناؤ۔ آج دیکھیں، آج اسی لکڑی نو تراش کے نا کرسیاں بنا لئیاں نے، میز بنا لئے نے، اچھے اچھے پلنگ اور عالی شان کے پلنگ ہم نے بنا لیے ہیں، جن لکڑیوں نے آگ کے اندر جلنا تھا آج ہم نے قیمتی بنا کے ان کے وہ لاکھوں کے ریٹ بنا دیے ہیں۔ اگر ہم آج لکڑی پہ محنت کر کے ان کو ہیرا بنا سکتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں پہ محنت کر کے ان کو دین کا دائی اور دین کا خادم نہیں بنا سکتے؟ سب کچھ کرنا آتا ہے، صرف کیا ہے من مچل بان دینے سامتے کسی گال دا پتہ ہی نہیں، تو انہوں پتہ نہیں کہ منہ دینا روٹی کھائیں دیئے، تو انہوں پتہ نہیں اکھا نال ویکھیں دے، تو انہوں پتہ نہیں کننا نال سنی دے، یہ کہاں سے سیکھ کے آیا ہو، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، صرف 2 نمبری اور ڈنڈی بازی والدین کی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کرتے۔ ایک اور واقعہ کینیڈا کا واقعہ ہے، اسی کتاب کے اندر موجود ہے، اسی کتاب کے اندر ڈاکٹر عبدالمالک مجاہد حافظہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں، ایک والد اپنے گھر کے اندر اس نے گلہ قائم کیا ہوا ہے، گلہ بنایا ہوا ہے، جنت کا خزانہ بنایا ہوا ہے، آخرت کا خزانہ بنایا ہوا ہے، سارے اس کے اندر پیسے ڈالتے رہتے ہیں۔ جب جمعے کا دن آتا ہے ایک مکتبے سے جا کے ایک پمفلیٹ خریدتے ہیں، کیا ہم سے بھی کوئی محبت کرنے والا ہے؟ وہ خرید کے مسجد کی دہلیز اور مسجد کی چوکھٹ کے اوپر کھڑے ہو کے یہ باپ اور بیٹا لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نتیجہ بھی آیا کہ بیمار ہو گئے، والد بیمار ہو گئے، اب بیٹا پوچھتا ہے ابا جی میرا دل یہ کر دے، ابا جی تسی جمعے تے نہیں جا سکتے، میرا دل یہ کر دے آج جو گلے کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں میں خود مکتبے پہ جا کے میں اس رقم کو حاصل کر کے میں جا کے وہ پمفلیٹ خرید کے وہ میں تقسیم کروں۔ اس بچے کو سپرد کیا، اللہ کے گھر کی طرف نماز جمعہ ختم ہوئی، نماز جمعہ کے بعد یہ بچہ کھڑا ہو کے یہ پمفلیٹوں کو تقسیم کر رہے، پمفلیٹوں کو تقسیم کرتے کرتے دیکھتے ہیں تیز بارش بھی آ رہی ہے، باپ کھڑا ہوا سائیڈ پہ کنارے پہ لگا ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ یہ وہ میرا بچہ ہے جس کی میں نے جو پھل جو ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر اس کا پھل دیکھ لی ہے، یہ وہ بیٹے جس پہ محنت کی ہے تو وہ اپنی زندگی کے اندر دیکھ لی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس بیٹے کے ذریعے سے، کیا ہوتا ہے جب یہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے صرف 2 پمفلیٹ رہ جاتے ہیں، صرف 2 ورق رہ جاتے ہیں، 2 پمفلیٹ رہتے ہیں، اس کو کیا کرتا ہے بارش بھی آ رہی ہوتی ہے، سامنے والا دروازہ دیکھتا ہے، اس کو دستک دیتے ہیں، دستک دینے کے بعد کوئی نہیں آتی، پھر دستک دیتا ہے، پھر کوئی نہیں آتا، پھر تیسری مرتبہ جب دستک دی جاتی ہے، جب تیسری مرتبہ دستک دی جاتی ہے، ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے وہ پمفلیٹ لے کے جا کے اس نے پڑھا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، یہ باپ اور بیٹا مسجد کے اندر آ گئے، جب باپ اور بیٹا مسجد کے اندر آئے تو امام صاحب کے قریب دیکھتے ہیں ایک بڑھیا عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بڑھیا عورت کیا کہتی ہے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں۔ یہ امام صاحب پوچھتے ہیں آج تلک آپ مسجد کے اندر سے اذانیں بھی سنتی رہی، آپ اللہ کی صدا کو بھی سنتی رہی، آج آپ اللہ کی پکار کو بھی سنتی رہی، آج تک آپ کا دل نہیں بدلا، آج کس چیز نے آپ کو تبدیل کر دی ہے؟ کہنے لگی میں اس بچے کو جانتی نہیں ہوں، میں اس بچے کو پہچانتی نہیں ہوں، میں آج پھانسی کا پھندا بنا کے تیسری بلڈنگ کے اوپر مرنے لگی تھی، پہلی مرتبہ دستک ہوئی، میں نے کہا کوئی فقیر ہوگا چلا جائے گا، دوسری مرتبہ میں نے یہی کہا، تیسری مرتبہ میں نے کہا جو غریب اور فقیر آیا ہے اس کو اس کی ضرورت کی چیز دے دی جائے۔ میں نے جب اس بچے کو دیکھا اس نے مجھے ایک پمفلیٹ دیا، اس پہ لکھا ہوا تھا ہم سے بھی کوئی محبت کرنے والا ہے، یہ جا کے پڑھتی ہے اور کہتی ہے میرا خامد فوت ہو گیا، بچے نہیں تھے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، میں نے یہ کہا کہ آج تو مرنے لگی تھی، تجھ سے تو محبت کرنے والی اگر ذات موجود ہے اللہ کی ذات موجود ہے، کہنے لگی جب مجھ سے محبت کرنے والی ذات اللہ کی موجود ہے پھر کیا فائدہ ادھر ادھر جانے کا، پھر کیا فائدہ مرنے کا، جب محبت کرنے والی ذات اللہ کی موجود ہے پھر کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ ایک چھوٹے سے بچے کی تربیت
तरबियत की वजह से काफरा मुसलमान हो गई है। आज तेरे बच्चों के किरदार की वजह से हम साए घर छोड़ देते हैं, रिश्तेदार रिश्तेदारियां छोड़ देते हैं। क्या वजह है? वालिदैन को तरबियत करने का पता ही नहीं है। औलादें दी हैं अल्लाह ताला ने, उनको अल्लाह का हया करने वाला बनाए, अल्लाह की कदर करने वाला बनाए और उनकी तरबियत अच्छी करें, उनकी जुबान को अच्छा बनाएं। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, जैसे अल्लाह की कदर करने का हक है वैसे आप अदा करेंगे, अल्लाह रहमत के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देंगे। आज की याद ने वालिदैन क्या कहते हैं? ए पता नहीं केड़े में कार्टून जम छड़े ने, कहते हैं कि नहीं कहते? ये कार्टून का लफ्ज कहाँ से आया है? आज बीवियां अपने खामद को कहती हैं, एक खामद है बहुत बड़ी फिल्म है, सारा दिन लोग कानू फिल्म सुनाने मैंने पता है। और खामद क्या कहते हैं? खामद कहते हैं ये बेगम जो मेरी है ये बहुत बड़ा ड्रामा है। तूने ड्रामा और फिल्म और तूने कार्टूनों का आइडियल देके तूने सहाबाई किराम की जिंदगी के ऊपर पानी फेर दिए। काश तू कहता मेरे बच्चे अबू बकर सिद्दीक जैसे बन जाएं, काश तू कहता मेरे बच्चे हजरत उमर फारूक जैसे बन जाएं। तू अल्लाह की दहलीज के ऊपर लेके आता, अल्लाह ताला इनके लिए रहमत के दरवाजे खोल देते। आए अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, उनको रहने और सहने का सलीका अच्छा बनाए। पता है आखिरी बात और इजाजत, हमारा गंदा किरदार कैसा है? गंदा किरदार कैसा है? साढ़े बच्चे ने की असी आप सुनन इब्ने माजा दा हाली तक चेहरा नहीं देखा, हमने सही बुखारी का चेहरा नहीं देखा, हमने सही मुस्लिम का चेहरा नहीं देखा। ये तेरा गंदा किरदार तेरे सामने के ऊपर है। अल्लाह की कसम अगर तेरे घर के अंदर टीवी लॉन्च बन सकता है तो फिर क्यों ना रब के पैगाम के लिए क्यों कमरा नहीं बन सकता? अगर तू अंग्रेज के लिए उनके डांसू फनकारों बदमाशी और उरियानी के लिए अलग घर बना सकता है, फिर तू अपने घर के अंदर मस्जिद भी बना, इबादत गाह भी बना, कुरान पढ़ने वाला भी बना। अगर तूने ये ना किया तो कल क़यामत का दिन होगा, तेरा गिरबान होगा और तेरे बच्चों का हाथ होगा, फिर ये तुझे घसीट के जहन्नम ले जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही माने अपने औलादों की तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये हमारी पनीरी है, ये हमारा मुस्तकबिल है, इनको लेके हैं दीन का खादिम बनाएं, दीन का हाफिज बनाएं, दीन का नौकर और दीन का चौकीदार बना दें। अल्लाह की कसम सोने का ताज पहन के भी बैठ जाएं, उनको वो इज्जत और शर्फ और मकाम हासिल नहीं होता जो हाफिज कुरान को हासिल होता है, जो आलम दीन को हासिल होता है। दुनिया की दौलतें एक तरफ, ये डिग्री और आला सनद एक तरफ। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ बयान किया अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। जो गलती, जो कुताही, जो कमी रही वो मेरी वजह से हुई, अल्लाह ताला मेरी उस कमी को भी दूर फरमाए और माफ़ भी फरमाए। और अल्लाह ताला हमें सही माने कुरान और सुन्नत का पक्का ताबेदार और पक्का हमें नौकर और खादिम बना ले। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।